روزے کی حالت کے اندر کوئی زیر ناف اور زیر بغل بال صاف کرنا چاہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اپنی جگہ کے اوپر سلامت رہے گا، لیکن پانی کے مبالغے سے بھی بچنا چاہیے۔ کانوں میں، ناکوں میں، منہ میں پانی کا جو ہے وہ مبالغے کی وجہ سے پانی نہ چلا جائے، اس سے روزہ خراب ہوگا، ورنہ زیر ناف زیر بغل بال اتارنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صدقہ فطر کے بارے میں بھی ہے یہ بات کہ صدقہ فطر ویسے 300 روپیہ ہے، لیکن کسی کی استطاعت زیادہ ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ 300 روپے ہی دیتا ہے، لیکن اگر کسی کی استطاعت زیادہ ہے تو پھر وہ کھجور کے اعتبار سے دے، وہ کشمش کے اعتبار سے دے، وہ جو کے اعتبار سے دے، وہ اسی پہ نہ کھڑا رہے کہ وہ میں نے صدقہ جو ہے وہ گندم کے آٹے کے اعتبار سے دینا ہے۔ صدقہ فطر استطاعت کے مطابق جو ہے وہ واجب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کو بتا دیں، اور اگر اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ جی بس وہ نیت کرنی ہے اپنی عید تو بعد نہیں عورت جدوں بھی آسان سمجھ دیے، لیکن ہے کہ اگلا رمضان آن تو پہلے انہیں اپنے روزے مکمل کرنے ہیں۔ اس عورت نے اگلا رمضان آن تو پہلے جڑے 7-8 روزے رہندے نے، 5 روزے رہندے نے، اگلا رمضان آن تو پہلے انہیں مکمل کرنے نے۔ یہ وچ کوئی قید نہیں، ہر سوموار دی نیت کر لے یا سردیاں دنوں دی نیت کر لے، وہ کوئی قید نہیں ہے۔ نہیں کوئی ترتیب نہ، بغیر ترتیب تو پورے سال بس پورے کرنے نے اگلے رمضان تو پہلے۔ جی ہاں جی، نہیں لازم نہیں، روزے دی نیت کرنا لازم نہیں ہے، لیکن زبان تو اقرار کر دیتا جائے، وہ فائدہ ہوتا ہے۔ دل جس چیز دی دوائی گیڑیا ہوتا ہے، زبان وہ اقرار کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی نے روزے دی نیت نہیں کی تو وہ روزہ اپنی جگہ تے بدستور قائم ہے۔ جی یہ ان لوگوں کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے حضرت جبریل نے یہ دعا مانگی تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، ایسا بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور نے حضرت جبریل کی دعا پہ آمین کہا تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رمضان کے، جو حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے دن میں روزہ رکھا اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جس نے یہ ان دنوں میں نہ رات کو قیام کیا، قیام کا کوئی حصہ نہیں لیا اور دن میں روزہ نہ رکھا، یا پھر الٹا جنہوں نے روزہ رکھا ان کے سامنے کھایا پیا یا مذاق اڑایا گیا، یہ سارے اس زمرے کے اندر آ جائیں گے۔ بغیر وضو تو جنازہ، اگر تے جنازہ آ گیا تکبیر ہو گئی ہے تو تسی آکھو گے کہ میں وضو کرن جاواں گا تے میرا جنازہ جڑا رہ جائے گا، تے اوتھے کھلو کے تیمم کر کے نماز جنازہ دی ادائیگی کر لیں۔ کسی کوئی اگر زانی ہے یا کوئی شرابی ہے تو یہ پھر کھانے کے دوران اس کو موت آ جاتی ہے، کہتے ہیں امام اس کے دل سے نکل کر اوپر منڈلاتا رہتا ہے۔ جی زانی ہے یا شرابی ہے، ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب تک بندہ زنا میں ہے یا شراب میں ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ پاک ہو تو میں داخل ہوں، اور اس حالت کے اندر موت آ جائے تو وہ اس کی موت جو ہے وہ بغیر ایمان والی ہوتی ہے۔ بظاہر کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ بغیر ایمان کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ بات ضرور ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اس سے متنبع کیا گیا کہ ایسے بندے کا ایمان کامل نہیں، اور بندے کو متنبع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسی حالت سے ڈرو کہ تم خود یہ حالت بنا رہے ہو کہ اس لمحے موت آ جائے تو تمہیں اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں۔ اور ایک ایمان ہی ہے جو بندے نے قبر میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، باقی سب کچھ اس نے باہر پیچھے چھوڑ جانا ہے۔ تو اسی لیے یہ متنبع کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اس وقت سے ڈرو کہ کہیں تمہیں موت نہ آ جائے اور تمہیں وہ ایمان تمہارے سے دور ہو اور تمہیں اس حالت کے اندر موت آ جائے۔ اور پھر باقی رہی بات جنازہ وغیرہ غسل کی، یہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، دل اس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہوا، اللہ اس کو بھی جہنم میں سے نکال لے گا۔ جہنم کا چکر لگے گا لیکن اللہ اس کو جہنم میں سے نکال لے گا، اور یہ حضور کی شفاعت سے ہی ممکن ہوگا۔ لیکن اللہ کے محبوب نے جب یہ سب کچھ بتا دیا ہے تو بندے کو بھی پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ تین طلاق کے بعد لوگ جو ہے کہ مولوی کے پاس جاتے ہیں تو بھائی کچھ دیگیں پکا کے تم لوگ جو ہے نا دعوتیں کرو، پیچ اپ کر لو۔ جی یہ طلاق کے چیپٹر کے اندر کہیں پر بھی دیگیں پکانے کا حکم نہیں ہے۔
کہ انسان یہ کہے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں دیگے پکا لوں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رہ لوں، یہ کہیں پر بھی نہیں۔ جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بعد اب کہانی ختم ہے۔ دنیا تو وہ ہے جو خراب ہو گئی، اب کم از کم اپنی آخرت خراب نہ ہونے دے۔ ایسی عورت کے ساتھ وقت گزارے گا، جو وقت گزرے گا وہ بھی حرام کا گزرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی اسی طرح کی ہی ہوگی۔ تو لہٰذا 3 طلاقوں کے بعد اس عورت کے ساتھ بات ختم ہے، اس کے بعد وہ غیر محرم ہو گئی ہے۔ تو اگر وہ دوبارہ جائے گا تو وہ 3 مہینے جو ہے وہ عورت عدت گزارے گی، 3 مہینے 10 دن، پھر اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی شرط نہیں رکھی جائے گی کہ تو نے اس کو اتنے دن کے بعد یا 1 رات یا 1 گھنٹے کے بعد تو طلاق دے گا۔ اگر یہ شرط رکھیں گے کہ تجھے اتنے پیسے دیں گے، تیرے پاس 1 گھنٹہ ہے، 1 گھنٹے کے بعد تو نے طلاق دینی ہے، اس کو نکاح متع کہتے ہیں، اور نکاح متع اسلام کے اندر حرام ہے، لہٰذا یہ نکاح بھی نہیں کیا جائے گا۔ اپنی مرضی کے ساتھ بندہ طلاق دے گا، پھر وہ اس کی عدت گزارے گی، پھر وہ پہلے خاوند کے پاس پہلے خاوند کے لیے آنے کے لیے حلال ہوگی۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ صرف نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ساتھ جو ہے اس مرد اور عورت کا آپس کے اندر ہم بستر ہونا بھی لازم ہے۔ تو یہ کہ اگر نکاح کر کے طلاق دے دیں گے، نہیں، بلکہ ہم بستر ہونا بھی لازم ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کیا تو تم آپس میں ہم بستر ہو چکے ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک تم نہیں جا سکتی جب تک تم ہو نہیں جاتی۔ تو لہٰذا صرف نکاح نہیں کرنا بلکہ ہم بستر ہونا بھی لازم ہے، پھر وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی، ورنہ دیگے پکا کے وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہرگز بھی نہیں ہوگی۔ اگر عورت حاملہ بھی ہو یا حیض میں ہو، اگر شوہر طلاق دے دی پھر بھی طلاق پھر بھی ہوگی جی، اگر وہ حاملہ ہوئی تب بھی طلاق ہے، لیکن عدت وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہوگا تو عدت ختم ہوگی۔ اگر وہ حیض میں ہوگی تو پھر بھی جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی، لیکن اس طرح عورت کو دینا تکلیف کا باعث ہے۔ 3 حیض پورے کرنے ہوتے ہیں، ایسے اس کو 4 حیض پورے کرنے پڑیں گے۔ چھوٹوں کی باتوں پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کسی کی باتوں میں آ کر، ایسے شوہروں کے لیے کیا اسلام؟ اس ایسے شوہروں کے لیے تو جو نا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے، اور عورت مرد کو جو ہے طلاق کا حق دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ مرد کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کی اور تحمل مزاجی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے معاملات رکھے ہیں۔ عورت کے اندر یہ اگر یہ طلاق کا حق عورت کے پاس ہوتا تو روز نہ جانے کتنی طلاقیں ہوتی۔ مرد کو دیا ہے، اگر مرد بھی یہی کام کرے گا تو عورت میں اور مرد میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اور جس وقت ناجائز طلاق کا لفظ مرد اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ اس کے فرشتے ایسے بندے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ ملعون لکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ الفاظ کسی صورت میں نہ نکالنے چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ نے بڑے طریقے بتائے ہیں، شریعت نے طریقہ بتایا ہے کہ تم اس سے بات نہ کرو، بستر علیحدہ کر دو، مارنا پڑے کمر پہ مار لو، اس طرح کر لو، اس کو سمجھاؤ، اس کے بزرگوں سے کہو، پھر اگلے سٹیج پہ جا کے طلاق کا لفظ نکالو، اور وہ بھی صرف 1 بار، بس 2 یا 3 بار نہ نکالیں، 1 بار نکالو گے پھر بھی وہی اثرات ہوں گے جو 3 بار نکالنے سے ہوں گے، لیکن فائدہ یہ ہوگا 1 بار طلاق کا لفظ منہ نکالنے سے واپسی کی امید ہوگی، لیکن 3 بار نکال دیں گے تو واپسی کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ جی جی، اب واپسی آ جائے گی، اگر تو وہ آ جاتی ہے، اس کی عدت بھی مطلب کہ دوسری طلاق کی ختم ہو بھی جاتی ہے، تو پھر آپشن موجود ہیں، ان کے نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح کر دیا جائے گا، اور زندگی میں 1 طلاق کا حق رہے گا اس کے پاس۔ زیر ناف کے بال، یہ جو ہے وہ ناف کے نیچے جو پہلی سلوٹ آتی ہے، پہلی سلوٹ سے جو ہے وہ اپنے زیر ناف بال کو صاف کرنا چاہیے، جس کے اندر انسان کے خصیتین بھی آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جو دوبر جو پہانے والی جگہ ہے اس کے گرد جو بال ہے اس کو بھی صاف کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں صاف کرتا تو شیطان ان بالوں کو کھینچتا ہے، جس سے جو ہے نا یہ بندے کو خدشہ لگتا ہے کہ جیسے ایک دفعہ بلکہ سوال پوچھا بھی گیا تھا کہ یوں لگتا ہے جیسے وضو ٹوٹا ہے، لیکن وضو ٹوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ میرا سوال پوچھا گیا، تو پھر میں نے جو ہے وہ مفتی صاحب سے سوال پوچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ کرتا ہے، اس لیے ان بالوں کو بھی صاف کر دینا چاہیے تاکہ انسان کو یہ وہم نہ ہو کہ یوں لگتا ہے جیسے وضو ٹوٹا ہے، وہ وضو ٹوٹا نہیں گیا ہوتا بلکہ وہ بالوں کو کھینچتا ہے، جس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ زیر بغل اور زیر ناف بالوں کو صاف کرو، اور اس کے صاف کرنے کے ساتھ اسی لیے کہ چونکہ یہ شیطان کی پکڑ سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت کے اندر بھی ذوق آ جاتا ہے۔
ਘਰ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਬਾਪ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜਰਾ ਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਖਸਤੀ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ اور ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ حضرت سیدہ کائنات دا نکاح ہویا تے کتنے مہینے تو بعد آپ دی رخصتی ہوئی 3 سال تے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دی جڑی رخصتی ہے وہ 3 سال نہیں ہوئی 6 سال دی عمر نکاح ہویا تے 9 سال دی عمر میں رخصتی ہوئی تو وہ گناہگار نہیں باپ ہوندا میں نے یہ سوال کرنا کہ پاکستان ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو لیکن ماشاء اللہ مجھے نا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ 5-6 سال ہو گئے ہیں تو ہر سال جب رمضان شریف آتا ہے نا تو نماز کی ٹک ٹاک پہ نا بہت زیادہ بھیج دی جاتی ہے تو اس کے خلاف علماء کرام کیوں چپ ہیں آواز کیوں اٹھائی جاتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ چپ نہیں ہے ہر اپنی اپنی جگہ کے اوپر اپنی اسٹیج کے اوپر سارے جواب دے رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ چونکہ اب بس ہے زمانہ اس طرح کا کہ شر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا اور وائرل کرنا کسی ویڈیو کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے اپنی مرضی کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کی ویڈیو جو وہ نہیں کرتے وائرل تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ علماء اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی اسٹیج پہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں تشریف عید تو پہلے کسی ٹائم ادا کر دو لیکن بہتر ہے کہ انہاں دنوں ادا کر دو وہ تاکہ کسی نے کپڑے لینے نے کسی نے عید دی خوشیاں شامل ہونا ہے تو صدقہ فطر دا مقصد بھی ہے یہ کہ سارے ایکو جہی عید پڑھن امیر تے غریب دا فرق ختم ہو جائے جی لازم نہیں ہے کر لے گا تو مستحب عمل ہے لازم نہیں ہے استنجا کرنا فرض ادو ہی ہے کہ جدو وہ پیشاب کی جگہ تو کوئی بہانا یا پیشاب نکلے گا تو پھر گناہگار ہوئے گی اگر تے او دی ساری ضرورتاں پوریاں ہو رہی ہیں مالی ضرورت جسمانی ضرورت او دی پوری ہو رہی ہے او دی عزت محفوظ خاوند دے کار پھر بی بی طلاق منگے گی تے گناہگار ہوئے گی سوشل میڈیا پہ آج کل سوال چل رہا ہے کہ جو افطاری کا وقت ہے وہ قرآن پاک میں لیل کا لفظ آیا ہے رات کے وقت کا اور ہم شام کے وقت کرتے ہیں اس پہ کیا ہوگا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے اصل میں بھی یہی بات کہنے لگا تھا آپ مطلب کہ ایک خوش آئین بات ہے ایک اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور سوالوں کا یہ سلسلہ ہے اور یہ پوچھا جانا چاہیے تو یہ ویسے کوشش 20 منٹ کی ہی رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ دوست اپنے اپنے کاموں کو بھی جانا ہوتا ہے وہ بیٹھنا بھی ہوتا ہے تو اس طرح کریں گے کہ جس طرح یہ سلسلہ ہمارا بنا ہوا ہے تو ایک جمعے کو ہم سوال جواب کی نشست کرتے ہیں ایک ہفتے کے دوران بھی یہ کر لیں گے سوموار کو یا منگل والے دن کسی ایک دن کر لیں گے تاکہ جو ہے نا یہ سوالوں کا سلسلہ جتنا زیادہ آپ پوچھیں گے اتنے علم میں وسعت ہوگی اور جس کا علم زیادہ ہوتا ہے اس کو یہ ہر طرح کی یہ چیزوں سے بچا رہتا ہے یہ جو بندے کا ایمان خراب کرتے ہیں تو لہٰذا اس کو ان سلسلوں کو سوال کو آج کے یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اس کا کوئی سلسلہ بناتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ اور سوال جواب کی نشست ہو جائے اور جو آپ نے سوال پوچھا اس کا مختصر سا جواب یہ دے دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ رات تک جاؤ لفظ اللیل لکھا ہوا ہے کہ رات تک یہ نہیں لکھا ہوا کہ فی اللیل آتا تو پھر یہ تھا کہ رات کے اندر داخل ہو اللیل ہے الا کا مطلب ہے تک کہ رات کے اندر داخل نہیں ہونا جہاں رات کی سرحد شروع ہوگی وہاں روزے کی جو سرحد ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اول آخر درود شریف